کلپ نمبر 694۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 123 سے 125 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اس آیت میں پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکرم الاولین والآخرین، یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ساری مخلوق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ انما جعل السبت علی الذین، ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جمعہ کا دن منتخب فرمایا، کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے، اور جنت میں بھی اسی دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ نوٹ: ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کے مسخ ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں بیان ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی یہودی ہفتے کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ نمبر 2، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ نمبر 3،
سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ جائز ہے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانا اور ان 3 طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔